میں کہاں سے یہ سب باتیں سناؤں آپ لوگوں کو؟ قسم بخدا اللہ ثم واللہ میں ہرگز اس قابل نہیں ہوں، ہے نا۔ یہ جو کچھ سن رہے آپ لوگ یہ میرے شیخ رحم اللہ کی واللہ ان کی دعاؤں کا اثر ہے، ان کی آہوں کا اثر ہے، ان کی نگاہوں کی برکت ہے۔ یہ قسم بخدا یہ میرا اپنا کمال ہرگز ہرگز ایک ذرا بھی نہیں ہے نا۔ اس پر مجھے 100% الحمدللہ یقین حق تعالیٰ کے کرم سے حاصل ہے۔ ہم تو کیا ہیں، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ تعالی مرقدہ جب وہ ممبر پر بیان فرماتے تھے جناب، اور علوم و معارف کی جبکہ مستدھار بارش ہوتی تھی ان پر، تو فرماتے تھے اس وقت ارے تمہاری کیا حقیقت تھی میاں یہ سب امداد کے لطف و کرم تھے۔ میاں اشرف علی تمہاری کیا حقیقت ہے، تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ کا کیا نام ہے نا، اور تم کون ہو تمہیں پتا ہے، لیکن یہ سب کچھ جو کام تم سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا لے رہے ہیں اور علوم و معارف پہ تمہیں عطا فرما رہے ہیں، یہ تمہارا کمال ہرگز نہیں ہے نا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ ہے، عنایات خاصہ ہیں، اور تو یہ سب کچھ تمہارے شیخ کی برکت ہے، ان کی نگاہوں کی برکت ہے۔ من مکمل از کمال حاجیم، من مجمل از جمال حاجیم۔ ایک وکیل صاحب تھے جو بڑے فارسی داں تھے، فارسی کے بڑے اونچے تعلیم یافتہ تھے۔ حکیم الامت نور اللہ تعالی مرقدہ کے بیان میں وہ شریک تھے، جلسے میں حضرت کا بیان انہوں نے سنا، وکیل صاحب نے، جیسا کہ اور لوگوں نے سنا، پورے مجمع نے سنا، تو وکیل صاحب جوش میں آئے، اور جیسے ہی حضرت حکیم الامت نور اللہ تعالی مرقدہ کا بیان ختم ہوا، وکیل صاحب دوڑے اور آگے پہنچے اور حضرت کے سامنے حاضر ہو کر کے پھر وہ کہنے لگے کہ حضرت حکیم الامت کو مخاطب کر کے ارے تو مکمل از کمال کیستی، تو مجمل از جمال کیستی۔ اللہ اکبر، یہ جمال و کمال، یہ علوم و معارف ہے نا، یہ دولت عظیمہ، یہ آپ کو کہاں سے حاصل ہوئی؟ تو حضرت حکیم الامت بھی حق تعالیٰ کے الہامات و عنایات کے مشاہدے سے جوش میں تھے، خاص یعنی جوش اپنے نفس نفسانی جوش نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے عنایات و کرم کا طوفان دیکھ کر اس طوفانی جوش میں وہ غرق تھے۔ تو اسی جوش طوفانی سماوی میں فرمانے لگے من مکمل از کمال حاجیم، من مجمل از جمال حاجیم۔ ایسے موقع پر عارفین کو اپنی ذات پر نظر نہیں ہوتی، محبوب پاک کی عنایات پر نظر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ میرے اندر جو جمال و کمال اور فضائل تم دیکھتے ہو اور علوم و معارف دیکھتے ہو، یہ میرا اپنا کمال ہرگز نہیں ہے، یہ میرے شیخ رحم اللہ کی دعاؤں کا اثر ہے، نگاہوں کا اثر ہے، ان کی توجہات کا اثر ہے، ان کی تربیت کا اثر ہے، ان کی صحبت کا اثر ہے، اور ان کی صحبت کے برکات ہیں، اور یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ بات آئی سمجھ میں میرے دوستو؟ میرے شیخ نے فرمائی تو کیا شیخ نے فرمایا، کلام الہامی کلام ہے، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ اے اللہ میری زندگی کیا چیز ہے کہ آپ کے دیوانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ان کو دیکھنا، ان پر فدا ہونا، یہی میری زندگی ہے، اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا۔ کیا شعر ہے میرے دوستو، کیا کلام ہے میرے دوستو۔ ہائے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سبق میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کب تک نفس کی غلامی میں ہم زندگی گزاریں گے؟ کب تک اپنی حماقتوں کو عقل و فہم اور دانائی سمجھیں گے، ہے نا؟ مولانا رومی رحم اللہ پر قربان جائیے، فرمایا کہ آزمودم عقل دور اندیش را، بعد ازیں دیوانہ سازم پیش را۔ ہم نے اپنے عقل کی دوڑ خوب دیکھی کہ عقل کیا چیز ہوتی ہے، بات آئی سمجھ میں؟ اپنے عقل، اپنے علم، اپنی تحقیقات کو ہم نے خوب دیکھا ہے، دیکھا کہ سب بیکار باتیں ہیں، بیکار چیزیں ہیں، کہ جس کے ذریعے سے مجھے نہ مولا ملے، محبوب حقیقی نہ ملے، وہ کیا علم ہے، کیا عقل ہے، کیا فہم ہے، جن علوم کے ذریعے سے، تحقیقات کے ذریعے سے ہمیں ہے نا اللہ تعالیٰ کے جمال کا مشاہدہ نہ ملے،
اور اپنے اکابر کے طریق پر چلنے کی توفیق نہ حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کی خالص اطاعت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص اطاعت نہ حاصل ہو، وہ کیا علم ہے؟ وہ علم ہی نہیں ہے. علم ہے کہ ترا راہ بحق نہ نمایت جہالت است. وہ علم جو تجھے مولا تک نہ پہنچائے وہ علم نہیں ہے، بالکل جہالت ہے.